نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میری طرف سے تمام مہمانوں کو، خاص کر پروفیسر کیسرانی صاحب کو، رحمت اللہ صاحب اور میرے نصیر آباد کے اساتذہ کرام کو السلام علیکم۔ پہلی بار اس طرح کے محفل میں شامل ہونا نصیب، میں شکر گزار ہوں اے ڈی صاحب کا۔ باقی دل مراد صاحب نے کہا کہ یقین کرو کل تک بھی کمزور ہیں ہم اپنے ذہن میں تھا کہ اے ڈی صاحب ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ آج آ کر صرف میں نے پروفیسر کیسرانی صاحب کی جو درس قرآن کے حوالے سے باتیں سنے، شکر الحمدللہ۔ بیسیکلی اللہ نے نصیب کی ہے علماء کی قیادت، دیندار جماعت سے تعلق، پرورش ایک اچھے گھر میں، اور اس کے بعد بھی اللہ نے آج تک علماء کی صحبت، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا خاتمہ بھی علماء کے صحبت میں ہی ہو۔ لیکن اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی جو ہے پروگرام، کیونکہ یہ شعبے ہیں، تبلیغ جماعت ایک شعبہ ہے، جماعت اسلامی ایک شعبہ ہے، مختلف ہمارے تنظیمیں ہیں، مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہر کسی کے اپنے اپنے شعبہ ہیں۔ اس زمانے میں کسی مفتی صاحب کے پاس گیا کوئی مسئلہ لے کر، میں نے کہا سر جی یہ مسئلہ ہے، بینکنگ کے حوالے سے تھا مسئلہ، کہ میں نے کہا یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کو جو ہے نا جائز قرار دیے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس مفتی کی بات میرے دماغ کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھو مفتی تقی عثمانی تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں تبصرہ کرنا، اور اس کی بات کو جو ہے نا میں ادھر ادھر کرنے کے تو سکت نہیں رکھتا ہوں۔ میں آپ کے لیے صرف اتنا کہوں، ہر کسی کے اپنے اپنے شعبہ ہے۔ ظاہر مفتی تقی عثمانی نے اس شعبے میں، بینکنگ شعبے میں، اس نے پڑھا ہے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں۔ میں کیا میرے پاس کیسے ہیں کہ کیا میں اس کو ریجیکٹ کروں؟ میں اس طرف پڑھا ہی نہیں ہوں۔ میں نے سلام کیا، دیکھو ایک مفتی ہو کر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کے اپنے شعبے ہیں، اس نے کسی شعبے میں جس نے اس نے پڑھا ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا، اور جو میں پڑھا ہوں شاید کہ جو ہے مجھے اس چیز کے بارے میں آپ نہ الجھائیں تو اچھا ہے۔ تو دینی جماعتوں کے ساتھ علماء کی قیادت، بہت سارے جو ہے ہر جگہ پر تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی اچھی باتیں سنتے ہیں، اور دینی مجالس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، لیکن تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم پر جو پیغام، جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، یقین کرو میں دل و جان سے ان تمام اپنے محسنین، اپنے قائدین، چاہے صوبائی ہو، چاہے مرکزی ہو، چاہے ڈویژن میں ہمارے قائدین کام کر رہے ہیں، ڈی صاحب، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں، اس جو ہے نا اس کے جو ایک پیش کیا گیا ہے دنیا کو کہ ہمیں ایک قسم کے جو ہے نا ڈالا گیا ہے اس کے افراتفری کی طرف، اس مہنگائی کی طرف، اور یونین سازی کی طرف۔ بہت سارے یونینیں ہیں، جیسے سر نے کہا مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، لیکن بہترین بات کی سر نے کہ میرا استاد جب کسی اسٹیج پر کسی جاگیردار کے لیے زندہ باد کرے، کسی سیاسی مقصد کے لیے زندہ باد کرے، تو شاید ان سے تو پھر یہ محفلیں، اس طرح کے جو ہے نا پروگرام، تنظیم اساتذہ کے پروگرام، میں تو ان کو ہزارہ گنا جو ہے نا بہتر قرار دوں گا کہ یہاں پر اساتذہ کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کے ہم تربیت کر رہے ہیں۔ جب طلباء اچھے بنیں گے آپ کا ملک اچھا بنے گا۔ جب طلباء کی ذہن سازی استاد کرے تو وہ طلباء جو ہے نا ملک کے خیر خواہ بنے گا، وہ سچا پاکستانی بنے گا، وہ پکا مسلمان تب بنے گا جب استاد اس کو کچھ سکھائے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات سامنا ہوتا ہے، ہمارے میٹرک کے بچے کو خدا کی قسم 4000 کے نام کا پتہ نہیں ہے، ہمارے میٹرک کے بچے کو جو ہے 6 کلمے نہیں آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف استاد کی کمزوری کی وجہ سے، استاد کو الجھایا گیا معاش کی طرف، استاد کو جو ہے نا ڈالا گیا کہ مہنگائی اتنی، واقعی مہنگائی ہے، لیکن آپ تھوڑی سی پیچھے اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں۔ میں راستے میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کو ہم دور کو تو دیکھیں، مہینوں کے مہینے ان کے گھروں میں جو ہے نا آگ نہیں جلتی تھی، پھر بھی وہ خوش تھے۔ آج کا استاد میرا پریشان ہے، تو یہ پریشانی ہم نے خود اپنے لیے لے لیے ہیں۔ اس سے ہم تھوڑی سی جو ہے نا، اگر جیسے سر نے کہا ہم پیسے خرچ کرتے ہیں،
بالکل خرچ کرتے ہیں ہم سے ڈاکٹر کی مد میں خرچہ ہو جاتے ہیں، ہم دنیا تعلیم کی مد میں جو نا خرچہ کرتے ہیں، ہم عزیز و اقارب پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے، یقین کرو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنے اسٹیٹ سیکرٹری کا کہ اس نے مجھے موقع دیا، اور میں تمام اساتذہ کا ایک بار پھر بحیثیت ایک ضلعی ذمہ دار، چھوٹے سے ذمہ داری استاد محمد کا آئی ڈی صاحب نے دے دیا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنے لیے اور اپنے طلباء کے لیے کچھ یہاں سے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔